موضوع الدرس في عظمة الوحي وإثبات المعاد سورة القيامة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن أبي أوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه. قال فقال لي ابن عباس أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. وقال لي سعيد وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانا. فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. وقد رواه البخاري ومسلم من غير وجه عن موسى بن أبي عائشة واللفظ البخاري رحمه الله فكان إذا أتاه جبريل اترك فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں آداب سماع قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. آج امام خطیب اور سابق رئیس الحرمین الشیخ محمد بن عبداللہ سبیل رحمۃ اللہ علیہ وفات فرما گئے اور آج عصر کی نماز کے بعد ان کا جنازہ تھا. دعا کریں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور انہیں جنت الفردوس الاعلی نصیب فرمائیں اور ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائیں اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں. بڑا لمبا اور طویل مدت تک یعنی آپ نے امامت و خطابت سر انجام دی. میرا خیال میں 50 سال سے زیادہ ہوگا. یہ بڑا اعزاز ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہوتی امام حرم ہونا. اور ویسے بھی یعنی حضرت کا
اتنا شفقت فرماتے تھے کہ جیسے کوئی والد اپنی اولاد سے شفقت کرتا ہے ایسے وہ ہم لوگوں سے شفقت اور محبت کرتے تھے. اور ان کے عمل سے کبھی یہ ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتنے بڑے رتبے کا آدمی ہے، کہ اتنے بڑے مرتبے کا آدمی ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کسی بندے میں اللہ ہدایت دے طائف کا رہنے والا تھا، میرے صبح کے درس میں وہ وہاں سے گزرا. گزرتے ہوئے اس نے میری کوئی بات سنی اور اس کے بعد وہ لمبا چوڑا شکایت نامہ لکھ کے حضرت شیخ کو بھیجا کہ آپ کا مدرس ہے اور حرم میں پڑھاتا ہے اور دیکھو یہ کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں حضرت شیخ سبیل رحمت اللہ علیہ کا، اور نہ وہ رئیس تھے، وہ مجھے حکم بھیج سکتے تھے لیکن نہیں کہ بس فوراً مجھے ایک آدمی کا ذریعے پیغام دیا کہ مجھے ملو. کمال ہے شفقت کا اور اپنے مدرس کا کتنا خیال ہے. میں گیا تو انہوں نے وہ خط مجھے اٹھا کے دے دیا. ابھی یہ کسی نے شکایت کی ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ میں کسی کو نہ کہوں بلکہ آپ سے خود بات کروں. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ میری تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ فلاں تاریخ کے درس میں نے یہ کہا، اور اس درس کی کیسٹ جو ہے وہ آپ کے مکتبہ حرم میں موجود ہے، آپ وہ کیسٹ منگوا لیں، کیسٹ سن لیں. اس کے بعد جو بھی آپ فرمائیں گے میری غلطی ہوگی میں اعتراف کروں گا، میں انسان ہوں، میں بھی تو غلطی کر سکتا ہوں. میں نے کہا جی اصل بات یہ ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے میرا پورا درس نہیں سنا. یہ تو میں اقوال نقل کر رہا تھا کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، یہ تو اقوال ہیں. آخری بات جو ہوتی ہے وہ فیصلہ کن ہوتی ہے. حضرت شیخ نے فوراً کیسٹ منگوائی اور اس کے بعد سنا، اور اس کا جو کہ ٹیلی فون نمبر تھا تو فوراً ٹیلی فون ملایا اور کہا کہ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے مدرس کے خلاف جھوٹی شکایت کی ہے. فوراً آؤ میرے پاس اور آ کے کیسٹ لے جاؤ اور سنو پوری کیسٹ. ایک بات سنی اور تم نے وہاں گزرتے ہوئے تمہارے کان میں پڑی اور تم نے اعتراض کر دیا، اور اس بندے کو مجبور کیا کہ میرے پاس آ کے مجھ سے معافی مانگے. یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک دفعہ ہم ہانگ کانگ میں سفر پہ اکٹھے تھے. ہماری گاڑیاں جو ہے وہ ٹریفک میں جام میں پھنس گئیں. تو اسی گاڑی میں تھا جس میں شیخ تھے اور قاری طیب صاحب جو ہانگ کانگ سے آتے ہیں وہ بھی اسی میں تھے. مغرب کی نماز کا وقت تھا، گاڑیاں جام ہو گئیں. ہم اگر اتر بھی جائیں تو کیا کریں، سڑک پر تو جگہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں گے. تو بڑے آرام سے ہنستے ہوئے قاری طیب صاحب سے کہا کہ چلو بھائی آج ہم مولوی مکی کے مسلک پہ عمل کریں گے، مغرب کو لیٹ پڑھ لیں گے اور عشاء کو جلدی پڑھ لیں گے. کیا بڑی بات ہے. اللہ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے لیکن اتنے بڑے آدمی کا یہ بات کہنا جو ہے، یعنی ہر لحاظ سے وہ ہم سے بڑے تھے، اعزاز میں، رتبے میں، علم میں، عمر میں، عمل میں. یعنی ایسی شفقت کا مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے اسی ہانگ کانگ میں ہی تھے تو ہم نے آپ کے دونوں بیٹے جو تھے وہ بھی ساتھ تھے. ان کے بڑے بیٹے ہیں عبدالعزیز، پروفیسر ہیں ماشاءاللہ،
جامعہ محمد بن سعود میں، بہت ہی لائق فائق آدمی ہیں، ایک اور بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے. ان کو پیسے دیے تو مجھے بھی دیے $200. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ لوگ بازار جا رہے ہیں، جاؤ کچھ چیزیں خرید لو اپنے لیے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز خرید لو. کہ بیٹوں کو دیے یہ نہ محسوس کرے کہ مجھے نہیں دیے. ورنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے کہا حضرت مجھے کوئی ایسا شوق بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں بس یہ تم رکھو، تم جانو تمہارا کام جانے، بچوں کے لیے کوئی چیز لے لینا. تو اسی لیے آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں نا کہ ایسے لوگ چلے جائیں گے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اور سب کا انتہا اور یہی ہے، سب کا مقام آخر یہی قبر ہے. لکل اجل کتاب، ہر چیز کا اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں جو ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اور یہ شرف بھی حضرت کو ملا تھا کہ ان کے صاحبزادے بھی امام حرم تھے، شیخ عمر رحمت اللہ علیہ، وہ بھی شہید ہوئے. میں نے اپنی زندگی میں اتنا با ادب انسان نہیں دیکھا. امام حرم اتنا بڑا اعزاز. سفر میں ہم کٹھے تھے تو جہاں کوئی لفٹ آتی، گاڑی آتی، میں ادب کرتا کہ حضرت آپ پہلے چڑھو گے. بالکل نہیں ہو سکتا، پہلے آپ بیٹھیں گے میں پھر بیٹھوں. میں نے 2-4 دفعہ اصرار کیا کہ حضرت آپ امام حرم ہیں، آپ آگے چلیں. نہیں آپ آگے چلیں، تم میرے والد کے دوست ہو اور والد کی جگہ ہو، میں تم سے آگے کیسے جا سکتا ہوں. اتنا ادب، اتنا پیار، اتنی محبت، اور اتنا بڑا متقی انسان تھا کہ ساتھیوں نے کہا بازار کا، اس نے کہا میں نے مکے کا بازار نہیں دیکھا ہے تو یہاں میں نے کیا سیر کرنی ہے. میں تو کبھی مکے کے بازار میں بھی نہیں جاتا. کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بری جگہ بازار ہوتی ہے. شر البقاع الاسواق و خیر البقاع المساجد. تو رحمت اللہ علیہم، دعا کریں اللہ ان کے درجات بلند کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب ہمارے فرائض میں یہی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے رفع درجات کے لیے دعا کریں. اب یہ حدیث مبارک ہے جو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن اتارتا اور اس کی شدت کا، اس کے اثرات ہوتے تھے اللہ کے قرآن کے، آپ آہستہ آہستہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھتے تھے. جو ہر کو شفتیہ. اچھا یہ کمال ہوتا ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے اسی طرح ہونٹ ہلاتا ہوں جیسے حضور ہلاتے تھے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو ہم ہیں ہونٹوں، تو وہ اسی طرح ہلا کے دکھائے. پھر حضرت سعید جب کسی کو پڑھا تو وہ بھی کہتے آؤ میں تمہیں دکھاؤں جیسے ابن عباس نے ہونٹ ہلائے تھے. یہ کمال ہوتا تھا روایات میں احتیاط کا. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. اللہ پاک نے یہ قرآن کی آیات نازل فرمائیں کہ آپ اپنی زبان مبارک کو، اپنے ہونٹوں کو حرکت نہ دیں. ہم قرآن آپ کے سینے میں رکھ دیں گے، ہم آپ کے سینے میں رکھ بھی دیں گے، پھر آپ کو پڑھا بھی دیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب قرآن کی تلاوت ہم کریں یعنی فرشتہ کرے میرے حکم سے آپ سنیں اور خاموش رہیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اس کے بعد قرآن پاک کی تشریح، تفسیر، توضیح، تبیین، بیان وہ بھی ہمارے ذمہ ہے. آپ کو بتلا دیں گے کہ ان آیات کے بارے میں کیا حکم ہے. اب اس کے بعد فرماتی ہیں فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ. اس آیت کے آنے کے بعد حضور پاک ہمیشہ خاموش رہتے. جب جبریل چلے جاتے تو حضور پاک بعینہ یوں ہی لفظ بلفظ قرآن پڑھ کے سنا دیتے، اس میں کسی ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہوتی تھی. اور اسی طرح امام بخاری اور مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے
اور امام بخاری کی روایت کے یہ لفظ بھی ہیں فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَتْرَكَ، جب جبریل آتے تھے قرآن پڑھتے تھے أَتْرَكَ معنی غور کر کے سنتے تھے، فَإِذَا ذَهَبَ جب جبریل چلا جاتا تھا تو قرأه كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور حضور پھر وہ قرآن سارا پڑھ کے صحابہ کو سنا دیتے جیسے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کے سینے میں ہم جما دیں گے اور ہم آپ کو پڑھا دیں گے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو یحییٰ التیمی قال حدثنا موسیٰ ابن ابی عائشہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل علیہ الوحی يلقى منه الشدة وكان إذا نظر عليه عرف في تحريك شفتيه يتلقى وله ويحرك به شفتيه خشية أن ينصاب وله قبل أن يفرغ من آخره فأنزل الله تعالى۔ اس روایت میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میرے مدنی سرکار پہ وحی مبارک اترتی تھی تو آپ کو اس کی شدت، آپ کو اس کی عظمت کی وجہ سے پسینے ہو جاتے تھے، محسوس کرتے تھے، اور جب قرآن آپ پہ اتر رہا ہوتا تھا تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ وحی آ رہی ہے۔ آپ اپنی ہونٹ مبارک کو حرکت دے کے اس کو پڑھ رہے ہوتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ پہلی آیات جو ہیں مجھے بھول جائیں، اس لیے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ خشیۃ ان ينسوا وله، ایسا نہ ہو کہ میں نے جو پہلے جبریل نے پڑھا ہے وہ آیات بھول جائیں۔ قبل ان يفرغ من آخره فانزل الله تعالی لا تحرك به لسانك لتعجل به، حضور آپ تکلیف نہ کریں، آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، ہم آپ کو قرآن بھی پڑھا دیں گے، سینے میں جما دیں گے، تفسیر بھی پڑھا دیں گے۔ وقد روى ابن جرير من طريق اللوفي عن ابن عباس لا تحرك به لسان تعجل به قال كان لا يفتر من القرآن مخافة ان ينساه، حضور پاک اس ڈر سے کہ کہیں کوئی آیت رہ نہ جائے، بھول نہ جائے تو فوراً آپ پڑھتے تھے، ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ فقال اللہ تبارک وتعالی لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جماعه ان علینا ای ان نجمعہ لک، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن آپ کے سینے میں جمع بھی کر دیں گے، جمع بھی دیں گے، پڑھا بھی دیں گے۔ وقرآنہ، اور اس کا پڑھانا بھی ہمارے ذمہ، اور ہم ایسا پڑھائیں گے ان نقرئک فلا تنسا، جیسے کہ قرآن میں دوسرے مقام پہ ایسا نقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ پھر آپ قرآن کا کوئی حرف نہیں بھولیں گے۔ یاد رکھو کہ قرآن اتنا محفوظ ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی آگے پیچھے۔ ہاں ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ آپ نہیں بھولیں گے، لیکن اللہ اگر چاہے تو بھلا دے۔ دوسری جگہ خدا میں آتے ما ننسخ من آیت او ننسها، یا ہم بھلا دیں۔ بعض آیات منسوخ بھی ہو گئی، بعض آیات یاد رکھو منسوخ تلاوت ہیں لیکن حکم باقی ہے، جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، جب شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کو رجم کر دو، یہ آیت تھی لیکن آیت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آیت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا۔ پہلے اللہ نے حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، لیکن اس کو منسوخ کر دیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، وہ ناسخ ہو گئی۔ لیکن دونوں موجود ہیں، منسوخ بھی موجود، ناسخ بھی موجود، لیکن منسوخ پر عمل نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے اجازت دے دی کہ جتنا ہو سکے تہجد پڑھ لو، اب پابندی نہیں ہے کہ آدھی رات پڑھو، 2 حصے رات کے پڑھو یا 1 حصہ رات کا پڑھو۔ اللہ نے رعایت فرما دی اپنے بندوں پہ کہ اب جتنا اللہ توفیق دے تم پڑھ لیا۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے،
اور بعض ناسخ منسوخ ایسے ہیں منسوخ الحکم ہے اور منسوخت تلاوت نہیں ہے، اور بعض منسوخ ایسے ہیں منسوخت تلاوت ہے لیکن حکم باقی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اب آپ کو پڑھا دیں گے، آپ نہیں بھولیں گے، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کوئی غم نہ کریں۔ وقال ابن عباس وعطیۃ اللہ فی ثم ان علینا بیانا، اس کا کیا معنی؟ ای تبیین حلالہ و حرامہ، ہم آپ کو پھر بتلا دیں گے بھی کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، سب پڑھا دیں گے۔ وقد قال تعالی وقد كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة انما يأمر بالتكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما انزل الله ورسوله من الوحي الحق والقرآن العظيم انما همتهم الى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة۔ اللہ نے فرمایا لیکن تم دنیا کے ساتھ محبت کرنے والے ہو اور آخرت کو چھوڑنے والے ہو، تم قیامت کو جھٹلاتے ہو، اور اللہ نے جو قرآن پاک میں جو وحی میں حق اتارا ہے اس کی بھی مخالفت کرتے ہو۔ وجہ کیا ہے کہ تمہارا منتہا جو ہے وہ صرف دنیا ہے، دنیا 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 دنیا۔ جیسے کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ آج کل ہمارا حال ایسا ہے کہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا، آج کل تو یہ حال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ معاف رکھے کہ بس ہر وقت بندے کو دنیا کی فکر ہے اور کسی چیز کی فکر، اور ہر آدمی اس میں مبتلا ہے الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دنیا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے۔ اب میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، اللہ معاف کرے اگر غلطی ہو تو خدا معاف کر دے، کہ آج سے 50 سال پہلے جو لوگ مکہ مدینہ منورہ میں آئے تھے وہ خالص ہجرت کے لیے اللہ اللہ کے رسول کے لیے آئے۔ کیوں؟ نہ پیسہ تھا، نہ دنیا تھی، نہ بہار تھی۔ یعنی ہمیں یاد ہے رمضان شریف میں روزے کے ساتھ گرمی کا موسم ہوتا تھا، شدید گرمی، روزہ تو کوئی اے سی نہیں، کوئی کولر نہیں گھر میں، ہم حرم شریف میں آ کے سوتے تھے، یہاں بھی نہ کولر تھا نہ ایئر کنڈیشن تھا، لیکن اونچے ہونے کی وجہ سے ہوا لگتی تھی تو اس لیے حرم شریف میں آ کے سو جاتے۔ تصور ہی نہیں تھا کہ ایئر کنڈیشن کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کولر آیا پانی والا، یعنی آپ اندازہ کریں ایک مزدور کی مزدوری کیا تھی؟ 3 ریال۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اس دور میں احوال یہ تھے کہ آدمی نصف ریال میں بڑے اچھی طرح سے کھانا کھا لیتا تھا۔ 4 گروش کی روٹی لے لی اور 4 گروش کی دال پھول لے کے بیٹھا، اتنی بڑی روٹی ماشاءاللہ گرم گرم تازہ، 8 آنے میں روٹی کھا لی۔ یعنی یہ آپ کا چینی وینی جو ہے یہ نصف ریال کلو، چاول تو مدتوں تک ہمیں یاد ہے نا 1 ریال کلو، پھر چینی 1 ریال کلو رہی۔ آج جو لوگ آ رہے ہیں نا، معاف کرنا، اللہ معاف کرے، خدا مجھے کسی کی نیت پہ حملے کرنے کی توفیق ہی نہ دے، لیکن آج ہم جو مثلاً میں یہ جو آرام یہاں مل رہا ہے اس لیے ہمیں مکہ مدینہ بڑا پیارا ہے کہ ایئر کنڈیشن ہے، گاڑی بھی ایئر کنڈیشن ہے، ہر کمرے میں فریج ہے، اوپر نیچے جانے کے لیے لفٹیں لگی ہوئی ہیں۔ وہاں تو جناب اللہ رحمت کرے 12 گھنٹے 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، گھر سے نکلو تو پتہ نہیں کہ واپس بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔
مہنگائی کا طوفان ہے. گاڑیاں لینوں 3 میل لمبی لائن لگی ہوئی ہے گیس ڈالنے کے لیے. اور یہاں تو جناب 2 منٹ لیٹ ہو تو پیچھے دیکھیں نا ہارن پہ ہارن شروع ہو جاتا ہے. 2 منٹ صرف 2 منٹ برداشت نہیں ہوتے اس سے. 2 منٹ کیوں اب گاڑی آگے کھڑی ہو گئی؟ ہوس ہے، دولت ہے، پیسہ ہے. آج کسی سے میرا ایک قریبی رشتہ دار تھا، اب بھی ہے ماشاءاللہ، وہ میرے پاس میرے گھر میں تقریباً 1.5 سال رہا. کام نہیں ملتا تھا. میرے ایک دوست ہیں، اس کی کمپنی ہے، بڑی کام ہے ان کا. اس کا میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا یار تم اتنا تو شرم کرو، یہ میرا رشتہ دار ہے، 1.5 سال سے بیکار ہے بیچارہ، کام ابھی ہے، کام کوئی نہیں. اس نے کہا مکی صاحب یہ کام نہیں کر سکتا. میں نے کہا تم نے خواب دیکھا؟ انہوں نے کہا بالکل خواب دیکھا ہے. جب اس کو آپ نے کمرہ دیا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن ہے، فریج ہے، ناشتہ ملتا ہے، ظہر کی روٹی ملتی ہے، شام کو روٹی ملتی ہے، کپڑے اس کے ذرا میلے کو چیلے خواب ہو جائیں تو عارف صاحب کے کپڑے پہن لیتا ہے، یہ کام کرے گا شریف آدمی؟ انہوں نے کہا اس کو آج آپ گھر سے نکال دیں اور کیا بھاگ جاؤ، دیکھو کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. واقعی اندر ہم نے نکال دی. 8 دن کے بعد آیا، انہوں نے کہا جی میں ایک مستری کے ساتھ لگ گیا ہوں، کشانی لگانا سیکھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہے. 2 سال بعد میں رہا، بڑا اچھا کام کیا، بڑی اچھی کمائی. انہوں نے کہا مت آنے دو اس کو، کہو جاؤ روٹی کھاؤ جہاں ملتی ہے تمہیں. جب اس کو اتنا آرام دو گے، جو آدمی اپنی کلیز کو دیکھ کے چلتا ہو کہ میری استری تو خراب نہیں ہو گئی، وہ کام کرے گا. آج کل تو بھائی یہی حال ہے. دعا کرو اللہ عاقبت اچھی کر دے، ورنہ ہم سب کا اب مطمع نظر جو ہے نا وہ دنیا. جس کے پاس لاکھ ہے وہ 2 بنانا چاہتا ہے، 2 ہے تو 4 بنانا چاہتا ہے. کروڑوں روپے یہاں سے کما لیے پھر بھی کہتے ہیں بھوکے ہیں. اب اس سے بڑا غضب کیا ہو خدا کا؟ بھائی اللہ نے کروڑوں دیے، جب آئے تھے کیا تھا تمہارے پاس؟ ایمان سے کہو. جب تم اس ملک میں آئے ہو ایمان سے کہیں کیا لے کے آئے تھے؟ اب تم اپنے گھروں میں ماشاءاللہ وہاں تمہارے گھر بھی بن گئے. اچھا کوئی غریب ہے، مزدور ہے، اس کے بھی 4 کمرے پکے بن گئے. اس کے بعد بھی ماشاءاللہ موبائل جیب میں ہے ماشاءاللہ، وہ بھی 10 منٹ بات کرتا ہے. جب مجھے کبھی جرت نہیں ہوتی 5 منٹ سے زیادہ بات کرنے کی. ایک تو خیر ٹائم بھی نہیں ہوتا، بھی آدمی پڑھے گا ٹیلی فون ہی کرتا رہے. اور ویسے بھی آدمی تنگ آ جاتا ہے، ٹیلی فون کوئی کس سے کہانیاں سنانے کی بات ہے. تو ضرورت کے لیے ہوتا ہے بھی خیریت سے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے السلام علیکم، بس بات ختم ہو گئی. آپ بالکل اکیلے بیٹھ جائیں، یہ نہ کہیں گے مولوی مکی نے کہا ہے، اکیلے بیٹھ جائیں اور سینے پہ غور کریں کہ میں جب اس ملک میں آیا تھا کیا تھا میرے پاس، اب مجھے اللہ نے کتنا دیا ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں میں بھوکا ہوں. پھر بھی ہیرا پھیری ہے، چوری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، حاجیوں کے ساتھ فریب ہے، یعنی حج کی قربانی کی بکریوں میں فریب ہے. یعنی کوئی ایک کام ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں، اور کوئی دعا کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں ہے نا. اب اللہ پاک فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. یاد رکھو پہلے ناظرۃ ضاد کے ساتھ ہے اور دوسرا ناظرۃ ضا ہے، آتا ہے نا ضا، یہ ہے صاد ضاد، دونوں میں فرق ہے.
یا دیکھو دونوں کے اندر فرق ہو جاتا ہے معنی. اب دیکھیں کتنا فرق ہے کہ وہاں سواد اور ضاد ہے، وہاں طا اور ضا ہے، لیکن دونوں کے معنی میں کتنا بڑا فرق ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ، نظرۃ، نظارہ مانا اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو رونق والے ہوں گے، جو خوش ہوں گے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ. اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ نظرۃ النعیم. یہاں بھی لفظ یاد رکھو ناظرۃ، کیا مانا؟ من النظارۃ ای حسنۃ بہیۃ مشرفۃ مسرورۃ. ایسے چہرے ہوں گے جو اس دن خوش ہوں گے، جن کے چہروں پہ نور برس رہا ہوگا، رونق ہوگی، کشش ہوگی. الی ربہا ناظرۃ، اور اپنے رب کو وہ کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں گے. ای تراہ عیانا، بالکل ان آنکھوں سے دیکھیں گے. کما رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی فی صحیحہ انکم سترون ربکم عیانا. جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ حدیث نقل کی ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ تم قیامت والے دن اپنے رب کو بالکل کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے اور تمہیں کوئی شک بھی نہیں ہوگا. اور دوسری جگہ ایک دفعہ روایت میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا 14ویں کا چاند تھا، فرمایا هل تضامون فی رؤیتہ، کیا تم اس کے دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ لا. آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامۃ ولا تضامون فی رؤیتہ، قیامت میں تم اپنے رب کا دیدار کرو گے اور کوئی شک بھی نہیں ہوگا، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. یاد رکھیں کہ یہاں کوئی بندہ اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے. رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لم ترانی، نفی مؤبد ہے، تم کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو نظر ڈالو پہاڑ پہ، میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں. اللہ نے جب تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. جب موسیٰ نہیں دیکھ سکتا علیہ السلام تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن قیامت میں کیوں دیکھ سکیں گے؟ یاد رکھو، اس نقطے کو دل میں دماغ میں بٹھا لو. اب ہم فانی، ہماری آنکھیں بھی فانی، زندگانی بھی فانی. فانی باقی کو کیسے دیکھے؟ لیکن مرنے کے بعد جب اللہ ہمیں زندگی دیں گے تو ہماری زندگی بھی تو دوام والی ہوگی، باقی ہوگی، ہمیشہ رہنے والی ہوگی، پھر موت نہیں آئے گی. تو جب ہماری زندگی دوام والی ہو جائے گی، باقی ہوگی، تو پھر باقی کی زیارت ہوگی. اللہ اکبر. اس کو صحیح روایات میں موجود ہے وقد ثبتت فی رؤیت المؤمنین للہ عز وجل فی الدار الاخرۃ فی الاحادیث الصحاح من طرق متواترۃ عند ائمۃ الحدیث لا يمکن دفعها ولا منعها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں مومنوں کا اللہ کو قیامت میں دیکھنا جو ہے صحاح کی حدیثوں میں ثابت ہے اور متواتر حدیثیں ہیں. عند ائمۃ الحدیث، یاد رکھو ائمۃ الحدیث، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے حدیث رسول پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. کسی نے حدیث محفوظ کی ہے، کسی نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، کسی نے اسماء الرجال پہ بحث کی ہے تاکہ کوئی آدمی حضور پر جھوٹ نہ بول سکے. یہ اصحاب الحدیث ہوتے ہیں. لحدیث ابی سعید وابی ہریرہ وما فی الصحیحین ان ناسا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نرى ربنا یوم القیامہ فقال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب قالوا لا قال إنكم ترون ربكم
كذلك. اس حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جب سورج چاند ہو اور اس کے آگے کوئی بادل بھی نہ ہو، کوئی پردہ بھی نہ ہو، حجاب بھی نہ ہو، اس کو تم دیکھنے میں شک کرنے کا کہ نہیں شک کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم قیامت والے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے اور اس میں بھی تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا. اللہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ ایک آدمی مدینہ منورہ سے حج کرنا چاہتا ہے، اور وہ قانونی طریقے سے حج نہیں کر سکتا، غیر قانونی طریقے سے 800 ریال دے کر کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا ہے، حج کرتا ہے. میرا بھائی پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض. حج نماز نہیں ہے کہ دن میں 5 دفعہ فرض ہو. اگر آدمی ایک دفعہ حج فرض کر چکا ہے تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ نفل حج کے لیے دھوکہ بھی دے، حکومت کے قانون کی خلاف ورزی بھی کرے، رشوت بھی دے، جھوٹ بھی بولے اور پھر حج کرے؟ کیا فائدہ ہے ایسے حج کا؟ تو ایسا حج نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالی موقع دے تو سیدھے راستے سے آئیں، جھوٹ نہ بولیں. اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پر فارم میں لکھ دیتے ہیں ہم نے پہلے حج نہیں کیا، پہلے 4 حج کیے ہوتے ہیں. جب ابتدائی جھوٹ سے کر رہے ہو تو حج کیسے ہوگا؟ کیا ثواب ملے گا؟ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی عورت کے زبردستی محرم بن کے آ جاتے ہیں کہ محرم بننے کی وجہ سے ان کو ویزا مل جاتا ہے، وہ بھی جھوٹ ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ والے تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ایک اولیاء اللہ میں سے ایک ولی تھے، وہ حج پہ تشریف لا رہے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ وضو کرنے میں ان کو دیر ہو گئی اور تکبیر اولا نماز کی جو ہے نا تکبیر تحریم اللہ اکبر، وہ اس سے پیچھے رہ گئے. تو نماز پڑھ لی اور فارغ ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے شاگردوں سے کہا کہ بھئی واپس چلتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھئی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی ہے، حج کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، تکلیف ہوئی، دیر ہو گئی وضو کرتے ہوئے، تو پھر حج پہ جانے کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی سے ہمارے مستحبات جو ہیں وہ چھوٹے جا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے حج کا ہو جانا، وہ تو کوئی آدمی بھی نیت کر کے احرام باندھ کے عرفات میں آ جائے گا انشاءاللہ، وہ حاجی تو ہے، لیکن اس حج کا کوئی ثواب بھی تو ہو نا. اب دیکھو جیسے بے وضو نماز پڑھ لو کیا ثواب ہوگا، بے وضو طواف کر لو تو کیا ثواب ہوگا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کبھی قانون کو نہ توڑو، قانون شکنی نہ کرو، یہ کوئی محبت نہیں ہے. آپ نے ایک حج کی الحمدللہ. اچھا اگر اللہ نے اس سال تیرے مقدر میں عرفات لکھا ہے تو قانونی طریقے سے بات بن جائے گی. اور اللہ تمہیں کیوں، اگر اللہ لکھ چکے ہیں کہ تمہیں حج اس سال ہم نے نصیب کرنا ہے، ہوگا، کون روک سکتا ہے پھر؟ کہتے جی کہ اگر سگریٹ پینا حرام ہے تو یہاں کیوں بکتی ہے؟ یہاں تو لوگ داڑھی بھی مڈاتے ہیں، لہذا وہ بھی دین ہو گیا. یہاں تو لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہاں تو لوگ ماشاء اللہ حرمین الشریفین کے اندر رہ کے رات کو گندی فلمیں بھی دیکھتے. یہ کیا دلیل ہے؟ اسلامی حکومت کی کوشش ہوتی ہے جتنا منع کر سکتے ہیں کرتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی ہیں، غیر ملکی معاہدے مجبور کر دیتے ہیں آدمی
کہ آپ سے ہم یہ چیز لیں گے اور آپ کو ہم سے بھی یہ چیزیں لینی ہوں. یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی کہ وہ چیز حلال ہو جائے گی. حرام حرام ہے. اور پھر اس میں اب دیکھو نا جی، کوئی آدمی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے ایسا پاگل ہو کہ ایسے 1 ریال کا نوٹ جو ہے نا اس کو ایسے لگا کے پھر اس کو آگ لگائے؟ ایسا بے پاگل تم نے دیکھا ہے؟ 5 ریال کی ڈبی خرید کر کے آگ لگا دیتا ہے. ایسے پیسے کو آگ نہیں لگائے گا، لیکن سگریٹ خرید کے لگا دے گا. اچھا، سگریٹ پینے والوں کو آپ دیکھیں یہاں داغ پڑ جاتے ہیں. یہاں جب داغ پڑتے ہیں اندر کا کیا حال ہوگا؟ پھر سگریٹ پینے سے آدمی کوئی موٹا ہو جاتا ہے، علم بڑھ جاتا ہے، دماغ اچھا کام کرتا ہے، وہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے، اسراف ہی اسراف ہے، تبذیر ہی تبذیر ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور یاد رکھو ہمیشہ ابتدا سگریٹ سے ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ چرس پہ پہنچتا ہے، پھر اس سے ترقی کر کے ہیروئن پہ پہنچتا ہے، آخر خود بھی برباد، سارا خاندان بھی برباد. کہتے جی کہ میں ریاض سے آیا تھا، حج کر کے چلا گیا تھا اور میں نے طواف الوداع نہیں کیا. آج میں پھر ریاض سے آیا ہوں عمرے کرنے کے لیے. اب تم چاہے طواف الوداع، اب تو تمہیں اس عمرے کے لیے بھی طواف الوداع کرنا ہوگا. وہ جو تم نے نہیں کیا اس کی تو دم پڑ گئی نا. تم ایک دفعہ طواف الوداع نہ کیے ہوئے میقات سے گزر گئے، واپس چلے گئے. وہ لازماً آپ کو دم دینی ہے. دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری حدود حرم مکہ میں لے کے ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں، یہ ہوتا ہے دم. یہ نہیں ہوتا کہ دوستوں کو دے دیں، خود کھا لیں، وہ بالکل ناجائز ہے. ہاں تم نے کسی غریب کو دے دی، اب وہ غریب تمہیں اگر گوشت دے دیتا ہے اس کی مہربانی، پھر وہ تمہارے لیے ہدیہ ہے. لیکن پہلے کسی امیر آدمی کو نہیں کھانا ہے اور نہ لینا ہے. ایک دفعہ حضور تشریف لائے اپنے گھر میں، تو کھانا رکھا گیا، دیکھا گھر میں گوشت بھی پک رہا ہے. آپ نے فرمایا بھی اللہ کے بندی ہو، تم نے گوشت مجھے کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا گوشت ہے اور آپ صدقہ نہیں کھاتے. آپ نے فرمایا لا کے صدقہ تمہارے لیے تھا، اللہ کی بندی مجھے تم ہدیہ کرو گی یا صدقہ دو گی؟ نہ کہ صدقہ تم والا نہ ہدیہ، تو ہمارے لیے تو ہدیہ بن جائے گا. اس مسئلے میں مولوی ہم بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. کوئی دم کے پیسے آ جائیں نا کسی غریب طالب کو دے دیتے ہیں کہ بھئی جاؤ یار یہ دم شم کر کے تقسیم کر دینا. اچھا اب طالب کو خود بخود شرم آتا ہے کہ یار ہم استاد کو بھی کچھ دے آئیں، تو ہمارے لیے حلال بھی ہو گیا، گوشت بھی کھا لیا. ایک اور مولوی ہوتا تھا، وہ یہ کرتا کہ 10,000 مثلا زکوٰۃ ہے نا جی، ایک آٹے کی بوری یا گندم کی بوری میں 10,000 چھپا کے اندر رکھ دیتا. کوئی غریب جب گزرتا اس کہتا بھائی دیکھو یہ بوری جو ہے نا زکوٰۃ کی ہے، گندم زکوٰۃ کی ہے، تم اس کو اٹھا کے لے جاؤ. اب وہ کہتا حضرت یہ تو 2.5 من کی بوری ہے، میں اٹھا کے کیسے لے جاؤں گا؟ میں جاتا ہوں کسی دوست سے کسی ساتھی سے کوئی کھوتا شوتا کوئی گدا شدا مانگتا ہوں، کوئی ریڑھی شیڑھی مانگتا ہوں، پھر آ کے لے جاؤں گا. پھر تمہاری مرضی، بہرحال میں نے تم کو دے دی ہے، میں کمرے سے نکالو باہر رکھو، وہ کمرے سے نکال کے باہر، اب تمہاری مرضی، کھوتا لاؤ گدا لاؤ گھوڑا لاؤ، اس کو لے جاؤ. وہ جب چلنے لگتا کہتے ادھر آؤ بھائی، یار تم جاؤ گے ریڑھی لو گے گدا لو گے کرایہ دو گے. آج کل گندم کا کیا ریٹ ہے؟ اس نے کہا مثال کے طور پہ جی 100 روپے من. انہوں نے کہا 2.5 من کے کتنے ہوئے؟ انہوں نے کہا 250 روپے. انہوں نے کہا یار تم 250 روپے میں مجھے بیچ دو، لیکن یاد رکھنا اس میں جو کچھ ہے تم سارا مجھے بیچ رہے ہو. اب اس سے ملے لیا 10,000 واپس آ گیا. جی میں نے زکوٰۃ دیا تھا، اب کیا کروں؟ انا للہ، یعنی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال جی آپ طواف الوداع نہیں کیا، آپ دم ادا کریں.
کہتے جی کہ 2 سال پہلے میری والدہ حج کے لیے آئی تھی، تو میں ریاض سے مدینہ منورہ آیا، پھر مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے مکہ شریف آیا، اور مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ آپ پہ دم پڑ گئی، آپ کو احرام مدینے سے باندھنا چاہیے تھا نہ کہ مسجد عائشہ سے۔ مدینہ منورہ جو ہے وہ میقات ہے، اور پھر اب کوئی بہانہ بھی نہیں بن سکتا جی کہ میری یہ کام تھا، میری نوکری تھی، تم پھر مسجد عائشہ سے کیوں احرام باندھا؟ اب تو کسی امام کے نزدیک بھی آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے، ایک دم ادا کریں، اور میقات کا عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ اگر آپ مدینے منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرتے تو کیا کہنا، سبحان اللہ، وہ ثواب بھی نہ ملا اور ایک بکری دم بھی پڑ گئی۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ریاض سے مکہ مکرمہ کمپنی نے بھیجا ہے کسی کام میں ڈپٹی کے لیے، اس نے احرام نہیں باندھا، تو وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو دم سے نہیں بچ سکتا۔ وہ کہتے ہیں احرام باندھ کے آئے، 1 گھنٹہ لگے گا، پہلے عمرہ کرے پھر جا کے ڈپٹی کرے۔ لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت چونکہ ڈپٹی ہے، نیت حج عمرہ نہیں ہے، تو لہذا اس پہ دم نہیں پڑے گی۔ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو، وہ بھی کہتے ہیں عمرہ کرنا چاہیے، میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرو، لیکن اگر گزر گیا تو کہتے ہیں اس کو دم نہیں دینی پڑے گی، یعنی اس پہ جرمانہ نہیں ہوگا۔ لیکن امام صاحب بڑے سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں ڈپٹی پہ آئے، کام کے آئے، کسی لیے آئے، جب میقات ہے تو چوکی بنائی کیوں گئی اگر تمہاری مرضی ہے تو؟ پھر میقات بنانے کا مقصد ہی بہت ہو گیا نا کہ میں چاہوں تو احرام باندھ لوں، نہ چاہوں تو نہ باندھوں۔ اور حدیث ہے کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، حضور پاک نے میقات معین کی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی دلیل امام صاحب یہ دیتے ہیں کہ ساری زندگی کبھی حضور پاک نے میقات سے بغیر احرام کے مکے آئے ہیں؟ جب بھی آئے احرام باندھ کے، سینے میں 1 دفعہ آپ آئے ہیں جب فتح مکہ کا مسئلہ تھا، اس میں بھی حضور نے وضاحت کر دی کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں بغیر احرام کے مکے آ جاؤں، اور یہ بھی فرما دیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملی اور مجھ سے بعد بھی کسی کو نہیں ملے گی کہ مسجد الحرام میں جہاد بھی ہو اور بغیر احرام کے ہم آ جائیں۔ تو حضور اس دفعہ بغیر احرام کے آئے، لیکن ایسے اچھا خدا کی شان دیکھو، اب مکے کی فتح کے بعد طائف حملہ ہو گیا، طائف چلے گئے، پھر حنین فتح ہو گیا، پھر جیرانہ سے حضور عمرہ کر کے گئے، حالانکہ ضروری نہیں تھا حضور پہ، چونکہ تو اللہ اجازت دے چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس سفر میں یعنی عمرہ نہیں چھوڑا، آپ نے جیرانہ سے احرام باندھا، رات میں تشریف لائے، عمرہ کیا، رات میں واپس جیرانہ تشریف لے گئے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اذهب الباس رب الناس، انت شافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين من اليهود ومن والاهم من الكفار والمشركين والمستهزئين،
اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.